أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا مرحبا بکم فی اللقاء الجدید فی دورۃ تعلم اللغة العربیہ۔ اسعد اللہ صباحکم۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج ہمارا عربی تکلم کورس کا دوسرا لیکچر ہے۔ اس لیکچر کے اندر ہم تعارف کروانے کا طریقہ اور اس کے علاوہ ہم کسی کا تعارف کیسے کر سکتے ہیں یہ سیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم وہ عبارات، وہ جملے سیکھیں گے کہ جب کوئی ہمارے پاس آتا ہے تو ہم ایسی کون سی عبارتیں بولتے ہیں، ایسی کون سے جملے استعمال کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے سامنے والے کے دل میں خوشی ہوتی ہے۔ اور یہ ہر لینگویج والوں کا ہی ہوتا ہے، خصوصاً اہل عرب جو ہیں وہ اس چیز کا بہت ہی اہتمام کرتے ہیں کہ جب کوئی ان سے ملتا ہے تو وہ کچھ استقبالیہ جملے بولتے ہیں جس سے سامنے والے کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے۔ یعنی ہم آج پہلے سیکھیں گے کہ ہم کسی کا ویلکم کیسے کریں گے عربی کے اندر، اور اگر ہماری صبح کے وقت کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو اس وقت کون سے جملے ہم استعمال کرتے ہیں، اور شام کے وقت اگر کسی سے ملاقات ہو تو شام کے وقت میں کون سے جمل جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں گے۔ اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اہل عرب ان چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ ابھی ہم چلتے ہیں کہ ابھی ہم سیکھیں گے التحیۃ والترحیب۔ التحیۃ یعنی جو ہم ملتے وقت ہی جو سلام ہم کرتے ہیں اس کو التحیۃ کہتے ہیں عربی کے اندر، اور الترحیب کا معنی ہوتا ہے کسی کا ویلکم کرنا، مرحبا کہنا، کسی کو اچھے الفاظ میں کسی کا استقبال کرنا، اس کو الترحیب کہا جاتا ہے۔ اور ان کے جوابات ہم پڑھیں گے کہ مثال کے طور پہ اگر ہماری کسی سے ملاقات ہوتی ہے، وہ جملے ترحیب والے بولتے ہیں تو ہم ان کا جواب کس انداز میں دیں گے، یہ چیزیں انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم سیکھیں گے۔ سب سے پہلے جب ہم ملتے ہیں تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں تو اس کے تقاضے کے مطابق ہم سلام کرتے ہیں سامنے والے کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد ہم سامنے والے کا حال پوچھ رہے ہوتے ہیں، کیف الحال، آپ کیسے ہیں، کیف حالک بھی کہہ سکتے ہیں اور کیف انت بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ تین طریقے جو ہیں وہ حال پوچھنے کے عام طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں، کیف حالک، کیف الحال، کیف انت۔ اس کے بعد سامنے والے کا اگر آپ نے ویلکم کرنا ہے تو اس کے لیے لفظ یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے مرحبا یا اہلا و سہلا۔ آپ ان دونوں کو اکٹھا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا، اور اس کے جواب میں کہا جاتا ہے اہلا بک۔ اگر کوئی ہمیں اہلا و سہلا کہتا ہے یا مرحبا کہتا ہے تو ہم اس کے جواب میں مرحبا بک کہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کسی سے صبح کے وقت میں ملتے ہیں تو صبح کے وقت کے لیے، یعنی جیسے ہم صبح بخیر کہتے ہیں اردو کے اندر، انگلش کے اندر گڈ مارننگ ہوتا ہے، تو اس کے لیے چند ایک جملے جو ہیں وہ اہل عرب کے ہاں زیادہ مشہور ہیں۔ سب سے پہلے کہا جاتا ہے صباح الخیر، یعنی صبح بخیر۔ صباح الخیر کا جواب ہوگا صباح النور۔ اسی طرح اسعد اللہ صباحک، یہ والا بھی آپ جملہ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صباح الورود والزہور، یہ والا بھی جملہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ کسی سے صبح کے وقت میں ملتے ہیں تو اس کو طاب صباحکم یا طاب صباحک، یہ والا جملہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے جواب میں جتنے بھی میں نے جملے ابھی بتائے ہیں، صباح الخیر، صباح النور، اسعد اللہ صباحک اور طاب صباحک، یہ والے جملے ایک دوسرے کے جواب میں استعمال ہو سکتے ہیں، اور آپ ان کو
اگر پہلے استعمال کرنا چاہیں، مطلب آپ ہی استعمال کرنے والے ہیں اس جملے کو، آپ کسی کو صباح الخیر کہنے والے ہیں، آپ کسی کو صباح النور کہتے ہیں، تو آپ یہ سارے جملے استعمال کر سکتے ہیں اور ان کا رپلائی ایک دوسرے یعنی سب جملے دوسرے جملے کے رپلائی میں بولے جا سکتے ہیں۔ اور شام کے وقت اگر ہماری ملاقات ہوتی ہے کسی سے تو ہم مساء الخیر بولیں گے، اور اس کا جواب جو ہے وہ مساء النور ہوتا ہے، یا مساء النور بھی بول سکتے ہیں اور جواب کے اندر مساء الخیر بھی بول سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم نے اسعد اللہ صباح کا بولا، تو اب اس جملے میں صباح کی جگہ آپ مساء کا لفظ استعمال کر دیں، اسعد اللہ مساءک، اللہ آپ کی صبح اچھی کرے، اللہ آپ کی اللہ آپ کی شام اچھی کرے، اللہ آپ کی شام جو ہے وہ سعادت والی کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ طاب مساءکم بھی آپ بول سکتے ہیں، طاب مساءک بھی بول سکتے ہیں، ایسے ہی مساء العافیہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ والے جملے جو ہیں یہ شام کے وقت استعمال کیے جاتے ہیں جب ہم کسی سے شام میں ملتے ہیں۔ تو اس کے بعد اگر ہم کسی کا ویلکم کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم نے الفاظ پڑھ لیے، جملے پڑھ لیے، اہلاً و سہلاً بھی کہہ سکتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا بھی کہہ سکتے ہیں، اور مرحبا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر عام طور پہ ملاقات کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو اس کے لیے کچھ ایسے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں جس کے سامنے والے کے دل میں خوشی داخل ہو، مطلب مجھے آپ سے مل کے بڑا اچھا لگا ہے، مجھے آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی ہے، میں بہت خوش ہوں آپ سے مل کے، آپ کی ملاقات تو میرے لیے بڑا شرف ہے۔ تو یہ والے جو جملے ہیں، یہ والے کلمات ہیں، یہ والی عبارات ہیں، یہ ہم کس انداز میں سامنے والے کو کہہ سکتے ہیں، یعنی کیسے ہم اس کی ملاقات کی خوشی کا اظہار کیسے ہم کن الفاظ میں کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے چند ایک جملے استعمال ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم کہہ سکتے ہیں تشرفت بک، تشرفت بک بھی کہہ سکتے ہیں، تشرفت بلقائک بھی کہہ سکتے ہیں۔ عربی میں ملنا جو ہوتا ہے ملاقات کرنے کے لیے لقاء کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لقاء ملنا، زیارت اس کا معنی بھی ملنا کیا جاتا ہے بہت سارے مقامات کے اندر۔ تو ہم یہ والے جملے استعمال کر سکتے ہیں، تشرفت بلقائک، تشرفت بزیارتک، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں سعید بمعرفتک، معرفت جان پہچان کو بولتے ہیں، سعید بمعرفتک، انا سعید بمعرفتک، میں آپ سے مل کے بہت خوش ہوں۔ تو جواب کے اندر آپ اس کو الشرف لنا بھی کہہ سکتے ہیں، یا تو ہم جواب کے اندر کہیں گے الشرف لنا یعنی میرے لیے بھی یہ بڑی شرف کی بات ہے، یا آپ ایضاً کا لفظ استعمال کر دیں۔ ایضاً کا لفظ استعمال ہوتا ہے سامنے والے کی کام میں موافقت کے لیے، یعنی کوئی بھی سامنے والا کام کرتا ہے اور یا سامنے والے کو جیسے خوشی ہوئی آپ کو مل کر، تو آپ کہہ دیتے ہیں ایضاً، ٹھیک ہے جی ہاں مجھے بھی ایسے ہی آپ سے مل کر خوشی ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم الوداع ہوتے ہیں، یعنی جب ملاقات ختم ہوتی ہے، عبارات الوداع جیسے ہم کہتے ہیں، یعنی جب ملاقات ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہم اللہ حافظ کہتے ہیں، اس کے بعد خدا حافظ کہتے ہیں، انگلش کے اندر گڈ بائے کہتے ہیں، تو اس کے لیے عربی کے اندر الی اللقاء یہ والا جملہ استعمال کیا جاتا ہے، یا مع السلامت یہ والا جملہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، مع السلامت یا الی اللقاء۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ والا جملہ بعد میں استعمال کریں گے، فرصت سعیدۃ۔ فرصت سعیدۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ موقع مجھے بڑا اچھا لگا، یعنی یہ وقت بڑا اچھا ہے میرے لیے کہ آپ سے ملاقات ہوئی ہے۔ فرصت موقع کو بولتے ہیں، اور سعیدۃ اچھا موقع ہو جائے گا۔ ایسے ہی فرصت طیبۃ کا لفظ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اگر آپ کو کوئی بولتا ہے فرصت سعیدۃ یعنی یہ موقع بڑا اچھا ہے میرے لیے، تو آپ اس کے جواب میں فرصت طیبۃ کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں جو سامنے والا جملہ بولے تو اسی طرح کا جملہ آپ دوسرے الفاظ میں بولیں گے تو یہ زیادہ اچھا جو ہے وہ تاثر پڑتا ہے سامنے والے پر، کیونکہ اہل عرب کی عادت یہ بھی ہے کہ جو سامنے والا جملہ بولتا ہے وہ اسی طرح کا جملہ دوسرے الفاظ میں
بولنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ اسی کو ہی وہ ترجیح دیتے ہیں، اور اس سے گفتگو کے اندر نکھار بھی بہت پیدا ہوتا ہے، اور بندے کی جو شخصیت ہے وہ بھی پر اثر لگتی ہے۔ تو یہ اس لیے ایک ہی کام کے کئی طریقے بتائے جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم سامنے والے کے ساتھ جو ہے وہ مختلف انداز میں بات کریں۔ ایک انداز میں سامنے والا بات کرتا ہے تو ہم اس کو دوسرے انداز میں بات کر کے اس کا جواب دیں۔ یہ تھے ہمارے کچھ جملے کہ جو ہم ترحیب کے لیے بول سکتے ہیں، یعنی کسی کا ویلکم کرنے کے لیے، یا اگر ہم کسی خاص وقت میں ملتے ہیں تو اس خاص وقت کے اندر ہم کون سی جو ہے عبارات استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہمیں کسی سے مل کر خوشی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم کون سے کلمات جو ہیں اور عبارات جملے کون سے استعمال کر سکتے ہیں، یہ ہم نے سیکھے ہیں۔ ابھی ہم چلتے ہیں تعارف کی طرف کہ اگر ہم کسی کا تعارف کرنا چاہتے ہیں یا اپنا تعارف کروانا چاہتے ہیں تو کس انداز میں ہم تعارف کریں گے۔ اچھا، تعارف کے اندر کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، جس کے اندر سب سے پہلے تو نام ہوتا ہے، یعنی آپ اپنا نام بتائیں، اور اپنا نام بتانے کے لیے دو جملے استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی دو طریقے ہیں اپنا نام بتانے کے۔ یا تو آپ کہہ دیں اسمی، جو بھی آپ کا نام ہے، جیسے اسمی احمد، اسمی عدنان، اسمی شاہد، یا آپ ویسے ہی کہہ دیں انا شاہد، انا عبد الشکور، انا شفقت، ٹھیک ہے۔ تو یہ والے جو جملے ہیں، یہ دو جملے جو ہیں نام بتانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کے بعد ہم نے بتانا ہوتا ہے جنسیہ، الجنسیہ۔ الجنسیہ کا مطلب کیا ہے؟ جب بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے تو عام طور پہ عام لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ مرد و عورت کی بات یہاں چل رہی ہے۔ جو جنسیہ کا سوال کیا جاتا ہے تو اب اس کے جواب میں یا تو مرد آئے گا کہ میں مرد ہوں یا آدمی، نہیں۔ الجنسیہ عربی تکلم کے اندر یا عربی زبان کے اندر نیشنلٹی کو کہتے ہیں۔ نیشنلٹی کو یعنی جس وطن میں آپ رہتے ہیں، جس کنٹری سے آپ کا تعلق ہے، اس کو عربی میں الجنسیہ کہا جاتا ہے۔ الجنسیہ نیشنلٹی کو کہتے ہیں، یعنی کس ملک کے آپ باشندے ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں، کس کنٹری سے آپ کا تعلق ہے، تو اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے الجنسیہ۔ اس کے لیے مثال کے طور پہ آپ اس انداز میں بتا سکتے ہیں، جیسے انا عدنان، اسمی عدنان، انا من پاکستان۔ ایک تو یہ ہے کہ انا من کے ساتھ آپ اس کے بعد اس ملک کا نام لگا دیں، یا پھر آپ ملک کی طرف نسبت کر دیں، یعنی آخر میں یا نسبتی لگا دیں، انا پاکستانی، انا صینی، انا پاکستانی، انا ہندی۔ تو اس انداز میں آپ اپنی نیشنلٹی بتا سکتے ہیں۔ اور نیشنلٹی بتانے کے بعد آپ کی رہائش کا آتا ہے کہ آپ نے اپنی رہائش بتانی ہوتی ہے۔ تو رہائش کتنے انداز میں ہم بتا سکتے ہیں، اس کے بھی دو تین انداز ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پہ اسمی عدنان، انا من پاکستان و اسکن فی مدینتی لاہور، اسکن فی مدینتی لاہور۔ یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اقیم، انا اقیم فی لاہور۔ اور اگر آپ کسی اور کنٹری سے ہیں، تعلق تو آپ کا کسی اور کنٹری سے ہے اور پیدائش بھی وہاں کی ہے، نیشنلٹی کسی اور کنٹری کی ہے، لیکن آپ کسی اور ملک میں جا کے رہ رہے ہیں، یا ایک جگہ آپ کی مستقل رہائش ہے جہاں آپ کی پیدائش ہوئی، لیکن آپ اس شہر میں نہیں رہ رہے، اس جگہ نہیں رہ رہے، دوسری جگہ رہ رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ یہ والا جملہ استعمال کریں گے، ان لا اقیم فی الصین یا لا اقیم فی پاکستان، انما اقیم فی الہند، انما اقیم فی السعودیہ، لا اقیم فی لاہور، انما اقیم فی ملتان۔ اس طرح کے جملے آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنی رہائش بتانے کے لیے۔ اور اس سے پہلے جنسیہ بتائیں گے، جنسیہ یعنی نیشنلٹی کو، اور اس کے بعد ہم اپنی رہائش بتائیں گے۔ اس کے بعد ہم اپنا بتاتے ہوتے ہیں کہ ہماری فیملی کے افراد کتنے ہیں۔ افراد الاسرہ، اسرتن اور عائلتن، یہ دو لفظ جو ہیں وہ خاندان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم نے کسی سے پوچھنا ہو کہ بھئی آپ کی فیملی کے افراد کتنے ہیں،
تو اس کے لیے ہم کم کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی تعداد پوچھنی ہے تو اس کے لیے ہم کم کا لفظ استعمال کرتے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کم فردن فی اسرتی کا، آپ کی فیملی کے کتنے افراد ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے پوچھنا ہو کہ آپ کتنے بھائی ہیں تو ہم کہیں گے کم اخن لکا، لکا آپ کا، آپ کی کے لیے آتا ہے، کم اخن لکا آپ کے کتنے بھائی ہیں، کم اختن لکا آپ کی کتنی بہنیں ہیں، کم اخن و اختن اگر آپ نے بہن اور بھائی دونوں کی اکٹھی تعداد پوچھنی ہے تو دونوں کا آپ ایک ہی جملے میں استعمال کر دیں، کم اخن و اختن لکا۔ اس کے علاوہ ہم کہہ سکتے ہیں کم بیتن لکا آپ کے کتنے گھر ہیں، ٹھیک ہے، کم سیارتن لکا آپ کی کتنی گاڑیاں ہیں۔ تو کسی بھی چیز کی تعداد پوچھنی ہے تو اس کے لیے کم کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں کہ اگر ہم نے فیملی کے ممبر پوچھنے ہیں تو اس کے لیے ہم نے ایک جملہ پڑھ لیا، کم فردن فی اسرتی کا آپ کی فیملی کے کتنے افراد ہیں۔ دوسرا جملہ استعمال ہوتا ہے ممن تتکون عائلتک، ممن تتکون عائلتک۔ اس جملے کے اندر ہم یاد رکھیے تکلم کے اندر بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ہم لفظی ترجمہ تو کرتے ہیں لیکن لفظی ترجمہ من و عن درست نہیں ہو رہا ہوتا، وہاں ہم مفہوم مراد لیتے ہیں اس جملے کا، اور اس جملے کو اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ اہل عرب یہ جملہ کس اعتبار سے استعمال کرتے ہیں۔ تو فیملی کے افراد پوچھنے کے لیے اہل عرب دو طرح کا جملہ استعمال کرتے ہیں، کم فردن فی اسرتی کا، ممن تتکون عائلتک۔ اس کا جواب ہم دے سکتے ہیں، ایک تو جواب کا طریقہ یہ ہے کہ آپ فی اسرتی سے جواب شروع کریں، فی اسرتی اربعۃ افراد، فی اسرتی یا کم اخن لکا آپ کے کتنے بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ یا اگر بہنوں کا پوچھنا ہے کم اختن لکا آپ کی کتنی بہنیں ہیں، تو کم کے بعد جو ہے وہ نکرہ آتا ہے، یعنی آپ سمجھنے کے لیے اس انداز کو، اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیں کہ کم کے بعد جو اصل چیز ہے اس اصل چیز کا آپ نے نام لینا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ دو زبر لگا دینی ہے۔ عام طور پہ عمومی طور پہ اسی طرح کم کا استعمال ہوتا ہے کہ جب ہم نے کسی کی چیز کوئی پوچھنی ہو، جیسے کم اخن لکا، کم اختن لکا۔ اس سے آپ کو مزید جملے بنانے چاہیے کہ اگر سامنے والے سے کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہے اور اخن اور اختن اس کی جگہ آپ چینجنگ کرتے جائیں گے تو بہت سارے جملوں کا ذخیرہ آپ کے پاس آ جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنے دیکھیں ڈیلی روٹین کے اندر کون کون سے آپ کے اس طرح کے جملے استعمال ہوتے ہیں، ان کو بنانے کی کوشش کریں۔ جب ایک سکیچ آپ کے پاس بن جائے گا تو جب اس طرح کا جملہ آئے گا تو آپ کے تکلم کے اندر روانی ہوگی، آپ کو بولنے میں کسی بھی قسم کا مسئلہ نہیں آئے گا۔ اچھا، کم اخن لکا آپ کے کتنے بھائی ہیں، لی ثلاثۃ اخوۃ، لی ثلاثۃ اخوۃ میرے 3 بھائی ہیں۔ اخن کی جمع اخوتن آتی ہے، ٹھیک ہے، اور اختن کی جمع اخوات آتی ہے۔ بہت سارے جو اسلامی بھائی ہیں وہ اس شش و پنج میں رہتے ہیں کہ اخوتن یہ اختن کی جمع ہے یا اخن کی جمع ہے، تو یہ آپس میں مل جاتی ہیں بعض اسلام بھائیوں کے ذہنوں میں۔ تو اس میں یہ فرق ہے کہ اخن کی جمع اخوتن ہے اور اختن کی جمع اخوات آتی ہے۔ ایسے ہی اگر ہم سوال کرتے ہیں کم اختن لکا آپ کی کتنی بہنیں ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں لی اربع اخوات میری 4 بہنیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں عام طور پہ تسلسل کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ تسلسل کس چیز کو کہتے ہیں؟ تسلسل ترتیب کو کہتے ہیں، یعنی سلسلہ کیا ہے آپ کا خاندان میں، یعنی جب کوئی بھی خاندان ہے اس میں مختلف افراد ہوتے ہیں، مختلف ممبر ہوتے ہیں، تو ہر ایک کی الگ الگ ترتیب ہوتی ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی درمیانہ ہوتا ہے۔ تو اس انداز میں آپ تسلسل کیسے بیان کر سکتے ہیں یا تسلسل پوچھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ بھائیوں میں کون سے نمبر پر ہیں؟ تو اس کے لیے ہم سوال کرتے ہیں عام طور پہ ما ہوا تسلسلک، ما ہوا تسلسلک فی العائلۃ فی الاسرۃ، آپ کا خاندان میں
کون سا نمبر ہے۔ اگر آپ بھائیوں میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھائیوں میں آپ کا کون سا نمبر ہے تو پھر آپ پوچھیں گے ما ہوا تسلسلک بین اخوۃ، کہ بھائیوں میں آپ کا نمبر کون سا ہے، یا بین اخوتی کا آپ لفظ جو ہے وہ استعمال کر لیں۔ اگر بہن بھائیوں کا پوچھنا چاہتے ہیں تو بین الاخوتی والاخوات جو ہے یہ والا لفظ آپ بڑھا دیں گے۔ تو اس انداز میں یعنی مختلف انداز میں ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات بھائیوں میں ہی ہم مرتبہ جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات بہن بھائیوں کے اندر، تو اس کا جواب آپ دیں گے انا، اگر آپ سب سے بڑے ہیں تو انا اکبرہم، انا اکبر، یعنی اس میں تفضیل کا صیغہ آپ استعمال کریں گے کیونکہ مقابلہ ہے نا یہاں، تو یہاں اس میں تفضیل والا صیغہ ہم استعمال کریں گے، انا اکبرہم، میں ان سب سے بڑا ہوں، یا انا اکبر اخوتی، میں اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں، انا اصغر اخوتی، میں اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں۔ درمیانے کے لیے اوسط کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، انا اوسطہم۔ اچھا، اس کے بعد اگر آپ ویسے ہی کہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، یہ نہیں بتانا چاہتے اس انداز میں کہ میں بڑا ہوں، میں چھوٹا ہوں، میں درمیانہ ہوں، بلکہ آپ اپنا نمبر کریکٹ بتانا چاہتے ہیں کہ میں تیسرے نمبر پہ ہوں، میں چوتھے نمبر پہ ہوں، تو اس کے لیے آپ اعداد جو صفت والے اعداد ہیں ان کا استعمال کریں گے۔ صفت والے اعداد کون سے ہیں؟ جیسے الثانی، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، یہ والے جملے جو ہے آپ استعمال کریں گے۔ آپ بتائیں گے انا اولہم، میں ان سب سے یعنی پہلے نمبر پہ ہوں، سب سے بڑا ہوں، انا ثانیہم، میں دوسرا ہوں، انا ثالثہم، میں تیسرا ہوں، انا رابعہم، میں ان میں سے چوتھا ہوں۔ تو اس انداز میں آپ اپنے خاندان کے اندر جو آپ کی ترتیب ہے اس کو بتا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ عمر کس انداز میں پوچھیں گے، تو عمر پوچھنے کے لیے دو تین جو جملے ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ سب سے مشہور جملہ ہے کم عمرک، آپ کی عمر کتنی ہے، کم عمرک، آپ کی عمر کتنی ہے۔ تو عمر آپ بتائیں گے عمری 7 سنوات، عمری 23 عاما، اگر 23 سال ہے، عمری 23 عاما، اس انداز میں آپ بتائیں گے۔ انشاءاللہ عمر بتانے کا طریقہ اس کے لیے ہم ایک الگ سے بھی پورا لیکچر جو ہے وہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم عام طور پہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کے والدین زندہ ہیں یا نہیں، تو اس کے لیے ہم پوچھیں گے هل ابواک علی قید الحیات، کیا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ یعنی کسی کی زندگی کے بارے میں پوچھنا ہو کہ ابھی تک وہ زندہ ہیں، تو علی قید الحیات کا لفظ جو ہے یہ آتا ہے زندگی کے لیے، یعنی هل ابواک علی قید الحیات، هل امک علی قید الحیات، هل معلمک علی قید الحیات، هل جدک علی قید الحیات۔ تو ابواکا کی جگہ آپ یعنی ابوان جو ہے یہ تثنیہ ہے، اضافت ہوئی ہے اس کی کاف ضمیر کی طرف، اس لیے نون گر گیا ہے۔ ابوان کی جگہ آپ اور بھی مختلف رشتہ داروں کا کوئی بھی مفرد جو ہے وہ ذکر کر کے آپ اس سے مختلف جملے جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم پوچھتے ہیں سامنے والے سے عام طور پہ کہ آپ کیا کرتے ہیں، ما عملک، آپ کا کام کیا ہے، تو اس کا جواب ہوتا ہے انا مدرسن، اگر آپ ٹیچر ہیں تو انا مدرسن کہہ دیں، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو انا طالبن کہہ دیں، اگر آپ ویسے ہی امپلائی ہیں تو انا موظف کا لفظ آپ اس کے لیے استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ اب میں آپ کو جو تفصیلی تعارف ہوتا ہے، مثال کے طور پہ جو ایک ہی دفعہ ہم نے کروانا ہوتا ہے، یعنی ایک پراپر طریقے سے تعارف جو ہے وہ کس انداز میں کروایا جاتا ہے وہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ اپنا تعارف کیسے کروائیں گے، اسمی حسن، میں حسن ہوں، یا انا حسن، میں حسن ہوں، انا من پاکستان، انا من الہند، میں ہندوستان سے ہوں، اسکنو فی لاہور، اگر آپ پاکستان سے ہیں، اسکنو فی لاہور، میں لاہور میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ اپنی لینگویج بتائیں گے کہ آپ کس لینگویج میں بات کرتے ہوتے ہیں۔ اتکلم الاردیۃ طبعا، جس کی جو مادری لینگویج ہے اس اعتبار سے وہ بتا دے گا اتکلم الاردیۃ طبعا، عادتاً کا لفظ بھی آپ یہاں استعمال کر سکتے ہیں، ولیکن استطیع
یعنی ایک لینگویج تو آپ کی مادری ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ اگر کسی دوسری کنٹری میں جاتے ہیں، آپ کی جو پاکستانی زبان ہے ہماری وہ اردو ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی مختلف زبانیں ہیں یہاں، لیکن آپ جب دوسرے کنٹری میں جاتے ہیں اور وہاں اس کو بتا سکتے ہیں کہ مجھے اس زبان پر بھی عبور حاصل ہے، اس زبان میں بھی میں بات کر سکتا ہوں، تو اس کے لیے آپ یہ والی تعبیر استعمال کریں گے، استطیع ان اتکلم الانجلیزیہ العربیہ، ٹھیک ہے، اور الفارسیہ، جو بھی آپ جس لینگویج میں بات کر سکتے ہیں اس کا آپ جو ہے وہ ذکر کر دیں، تو اس انداز میں آپ اپنی لینگویج بتا سکتے ہیں۔ میں یعنی عربی میں بات کرتا ہوں، عربی بولتا ہوں، ٹھیک ہے، عربی میں کلام کرتا ہوں، ان سبھی کے لیے یہی جملہ استعمال ہوگا، اتکلم العربیۃ اتکلم الاردیۃ واتعلم فی الجامعات، آپ اپنی مصروفیت بتائیں، شغل بتائیں، یعنی جو آپ کی مصروفیت ہے اس کو بتائیں کہ اتعلم فی الجامعات، میں جامعہ میں پڑھتا ہوں، یا آپ ویسے ہی کہہ دیں انا طالب فی الجامعات، میں جامعہ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اس کے بعد عمر بتائیں، عمری 20 عاما، میری عمر جو ہے وہ 20 سال ہے، وانا غیر متزوج، میں شادی شدہ نہیں ہوں۔ تو شادی شدہ کے لیے متزوج کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو غیر متزوج کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، عازب کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنے والدین کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، ان کا پیشہ وغیرہ، تو آپ بتا سکتے ہیں ابھی موظف، میرے ابو جو ہیں وہ امپلائی ہیں، موظف امپلائی کو بولتے ہیں، ملازم کو بولتے ہیں، اجیر کو بولتے ہیں، جس شعبے میں اجیر ہیں، جس جگہ وہ اجیر ہیں یا جس جگہ کے امپلائی ہیں اس کا نام ذکر کر دیں، مثال کے طور پہ بینک میں ہے تو انا ابھی موظف فی البنک، میرے ابو جو ہے وہ بینک میں ملازم ہے، و امی معلمۃ، اور میری امی جو ہے وہ ٹیچر ہیں۔ تو اس انداز میں آپ بتا سکتے ہیں۔ اور اگر بہن بھائیوں کا بھی بتانا ہے ساتھ، ولی اختن، میری ایک ہی بہن ہے، و اخانی، اور 2 بھائی ہیں، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں لی اخانی و اختن، میرے 2 بھائی ہیں اور ایک ہی بہن ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ رہتے ہیں، یعنی جہاں آپ کی پیدائش ہوئی ہے یا جس جگہ آپ کی مستقل رہائش تھی، اب آپ وہاں نہیں رہ رہے بلکہ دوسری جگہ رہ رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم اس طرح یعنی بات کریں گے، لا اقیم فی پاکستان انما اقیم فی السعودیہ، یعنی میں سعودیہ میں رہتا ہوں، یا میں انما اقیم فی پاکستان، میں پاکستان میں ہی رہتا ہوں۔ اس انداز میں بھی آپ جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا لیسن تھا۔ اب اس لیسن کے اندر ہم نے کیا کیا چیزیں سیکھی ہیں، کچھ میں آپ کے سامنے خلاصہ اس کا رکھتا ہوں، اور آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی نوٹ بک کے اندر ان چیزوں کو تحریر کریں، اور ان چیزوں کے جوابات آپ خود سے بنائیں، گویا کہ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ کی پریکٹس کے لیے یہ چیزیں آپ کو دی جا رہی ہیں۔ ہوم ورک کے لیے الواجب المنزلی کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب آپ نے بتانا ہے کیف تعرف یا کیف تتکلم عن نفسک، کیف تقدم نفسک، کیسے آپ جو ہے اپنے آپ کو یعنی اپنا تعارف کروا سکتے ہیں، اپنے آپ کو کیسے پیش کر سکتے ہیں، یعنی تعارف کروانے کے لیے کیف تقدم نفسک، یعنی آپ کیسے اپنا تعارف کروا سکتے ہیں۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے، آپ نے یہ لکھنا ہے اور اپنا تعارف لکھنا ہے، اس کے بعد اپنی فیملی کا جو ہے وہ تعارف لکھنا ہے، کچھ مفردات وغیرہ جو ہے وہ آپ نے لکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ ما ہی الاشیاء التي یحتوی علیہا التعارف، یعنی وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن پر تعارف مشتمل ہے، یا کون کون سی چیزیں تعارف کے اندر جو ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں، یہ ہم پہلے جو ہے وہ جان چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کیف تخبر عن الاخوہ والاخوات والابناء، آپ بہن بھائیوں کے بارے میں کیسے بتا سکتے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں تو آپ کیسے بتا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے پیچھے تعبیر پڑھی کہ اگر آپ نے بتانا ہے کہ میرے بھائی ہیں تو اس کے لیے یعنی میرا ایک بھائی ہے تو لی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لی اخن، میرا بھائی ہے، میرا ایک گھر ہے، لی بیتن، میرے لیے ایک گھر ہے، یعنی میرا ایک گھر ہے۔ تو یہ والے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ لام کے بعد آپ ضمیر ذکر کر دیں، اس طرح کی ضمیر ذکر کر دیں کہ جس طرح کے بندے کا یا جس بندے کے لیے آپ اس چیز کو بتانا چاہتے ہیں، جس کی طرف وہ چیز آپ منسوب کرنا چاہتے ہیں۔
اچھا، اس کے بعد کچھ سوالات ہیں، ان کا آپ نے جواب دینا ہے، کومنٹ میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ویسے بھی کم اخن و اختن لک، کم فردن فی اسرتک، اور ما ہوا تسلسل ابیک بین اخوتہ، سوال کو سمجھنا ہے، ما ہوا تسلسل ابیک بین اخوتہ، اور ما ہی اللغات التي تحسن التکلم بها، یہ والا آپ کا واجب المنزلی ہے، یہ ہوم ورک ہے، یہ سبق کا ہمارے کا خلاصہ ہے سارا۔ اور اس کے علاوہ ایک دفعہ پھر میں سبق کی دہرائی کر دیتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی سے نام پوچھنا ہے تو ما اسمو کا کے ذریعے آپ نام پوچھ سکتے ہیں، اور اگر وہ سامنے والی عورت ہے تو ما اسمو کے ذریعے آپ نام پوچھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے اس کی نیشنلٹی پوچھنی ہے، آپ کس ملک سے ہیں، تو آپ پوچھ سکتے ہیں ما جنسیتک، آپ کی نیشنلٹی کیا ہے، یعنی یہ ما اسم کا والا ہی سیم جملہ ہے، صرف اسم کی جگہ ہم نے جنسیہ لگا دینا ہے، ما جنسیتک، آپ کی نیشنلٹی کیا ہے۔ اسی طرح آپ کام کرنا چاہتے ہیں، کام کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو ما عملک، آپ کا کام کیا ہے۔ اگر آپ ٹارگٹ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، بھئی آپ کا پلان کیا ہے، آپ کا ہدف کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں ما ہدفک، ما ہدفک۔ یہ والے جملے ایک ہی طرز کے ہیں، تو اس میں نے پہلے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم ایک جملہ دیکھیں، اس کا اسلوب دیکھیں، اس کی ترتیب دیکھیں، اور اس کے بعد ہمیں یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ ہم جملے کے اندر کس جگہ چینجنگ کر کے اس سے مختلف طرح کے جملے بنا سکتے ہیں۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو بنا کے دیے ہیں، عام طور پہ ما اسمو کا یہی جملہ ہم دیکھ لیتے ہیں، اور جب اس طرح کا دوسرا جملہ جو ہے بولنے کی حاجت ہوتی ہے تو عام طور پہ کچھ طلباء جو ہے وہ ڈگمگا جاتے ہیں۔ یہ باتیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کورس میں ہمارے ہر طرح کے اسٹوڈنٹ ہیں، یقینی بات ہے بہت ہائی لیول کے اسٹوڈنٹ بھی اس میں ہوں گے، متوسط طبقے کے اسٹوڈنٹ بھی اس میں ہوں گے، اور کچھ کند ذہن بھی ہوں گے۔ ہمارا مقصد ہے سب کو ساتھ لے کے چلنا، تو اس لیے یہ باتیں بھی عرض کی جا رہی ہیں اور ان کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، تاکہ آپ کے تکلم کے اندر نکھار پیدا ہو، آپ کو پتہ چلے کہ میں نے اپنے تکلم کو کس انداز میں بہتر بنانا ہے۔ ما جنسیتک کے ذریعے آپ کسی کی بھی نیشنلٹی پوچھ سکتے ہیں، یا من این انت کے ذریعے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے جواب میں آپ کہیں گے انا مصری، انا ہندی، یہ والے، یعنی اگر آپ نے یائے نسبتی لگانی ہے تو پھر من نہیں استعمال کرنا، کیونکہ من بھی نسبت کے لیے آ رہا ہے، تو انا ہندی بولیں گے، یا انا من جو ہے، من کا لفظ اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو صرف آپ نے اس کنٹری کا نام ہی لینا ہے۔ انشاءاللہ کنٹریز کے نام بھی آپ کو جو ہے وہ بتائے جائیں گے لیکچر میں۔ اس کے علاوہ کچھ رشتہ داروں کے نام جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو والد ہے ان کو والدن کہتے ہیں، ابن کہتے ہیں، والدہ کو والدتن ہی کہتے ہیں، امن بھی کہتے ہیں، بھائی کو اخن کہتے ہیں، بہن کو اختن کہتے ہیں، دادا کو جدن کہتے ہیں۔ دادا اور نانا دونوں کے لیے ہی جدن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جدتن جو ہے وہ دادی کو کہتے ہیں یا نانی کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حفیدن، حفید کہتے ہیں پوتے کو، ٹھیک ہے، حفیدتن پوتی کو ہم بولیں گے، یعنی آخر میں اس کے آخر میں گولتا لگا دیں گے تو مؤنث کے لیے بن جائے گی۔ اس کے علاوہ سبتن جو ہے یہ نواسے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عمن جو ہے یہ چچا کے لیے استعمال ہوتا ہے، عمتن چچی کے لیے استعمال ہوتا ہے، خالن جو ہے یہ ماموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کزن کے لیے اگر آپ نے کوئی استعمال کرنا ہے تو وہ جو بھی آپ کا چاچے کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے،